السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کی وجہ سے کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحابہ کرام کے لیے کوئی بھی چیز جس میں کمی واقع ہو جاتی وہ رسول اللہ کی پاک ذات سے دگنا ہو جایا کرتی تھی۔ واقعی نے بیان کیا ہے کہ بنی سعد بن حزیم کے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں ایک مقام پر تشریف فرما تھے۔ آپ کے ساتھ 6 ساتھی موجود تھے اور آپ ان میں 7ویں تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا، لہٰذا میں وہیں بیٹھ گیا اور عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے فلاح پا لی۔ پھر حضرت بلال کو آواز دی اور فرمایا، بلال ہمیں کھانا کھلا دو۔ حضرت بلال نے زمین پر چمڑے کا ایک دسترخوان بچھایا اور ایک تھیلے میں سے کھجور، گھی اور پنیر کی بنی ہوئی پنجیری نکالی۔ رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ بسم اللہ کیجئے اور کھانا کھائیے۔ ہم سب نے کھانا کھایا اور سیر ہو گئے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ کھانا تو اتنا کم تھا کہ شروع میں نے سوچا کہ میں اکیلا ہی یہ سارا کھانا کھا جاؤں گا، مگر یہ ہم سب کو پورا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں سے کھانا کھاتا ہے۔ میں اگلے دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں ظہرانے میں بھی شرکت کرنا چاہتا تھا اور اس سے 2 باتیں مقصود تھیں، ایک تو یہ کہ کھانا کھاؤں اور دوسرا یہ کہ مزید اطمینان دل کا اور یقین حاصل کر لوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خاص برکات سے نوازا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کھانے کا وقت ہو چکا تھا تو آس پاس کے 10 افراد رسول اللہ کے پاس موجود تھے۔ رسول اللہ نے حضرت بلال سے فرمایا، بلال کھانا لے آؤ۔ چنانچہ حضرت بلال نے دسترخوان بچھایا اور ایک تھیلی سے کچھ کھجوریں نکالنے لگے۔ وہ مٹھیاں بھر بھر کھجوریں دسترخوان پر ڈال رہے تھے۔ رسول اللہ نے فرمایا، بلال کھلے دل سے کھجوریں یہاں نکال دو، عرش والے پر بھروسہ رکھو اور یہ خوف دل میں نہ لاؤ کہ وہاں سے بخل سے کام لیا جائے گا۔ حضرت بلال نے لہٰذا ساری کھجوریں دسترخوان پر ڈال دیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کھجوریں 2 مد تقریباً 1.5 سیر ہوں گی۔ رسول اللہ نے اپنے پاک ہاتھوں سے ان کھجوروں کے اوپر اپنے مبارک ہاتھ رکھے اور ارشاد فرمایا، بسم اللہ کر کے کھانا کھائیے۔ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور میں نے بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر جی بھر کر کھانا کھایا۔ میں خود کھجوریں کاشت کرتا تھا اور کھجوریں کھاتا بھی بہت تھا، مگر مزید کھانے کی گنجائش میرے پیٹ میں باقی نہ رہی۔ سب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ دسترخوان پر کم و بیش اتنی ہی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں جتنی حضرت بلال نے دسترخوان پر ڈالی تھی، گویا ہم نے کچھ بھی اس میں سے کھایا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ کتنے لوگوں نے پیٹ بھر کر اس میں سے کھجوریں کھا لیں، لیکن کھجوریں ویسی کی ویسی ہی پڑی ہوئی تھیں۔ اگلے روز پھر میں نے ایسا ہی معاملہ دیکھا۔ رسول اللہ نے بلال سے کہا، کھانا لاؤ۔ بلال نے پچھلے دن والی کھجوریں دسترخوان پر پھیلا دی۔ 10 یا اس سے زیادہ افراد نے سیر ہو کر کھایا۔ یوں 3 دن ایسا ہی ہوتا رہا اور کھجوروں میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی ذات بابرکت کی وجہ سے ایسا معجزہ مجھے دکھایا کہ آپ کے پاک ہاتھوں کی برکت سے کھانا بھی وہیں موجود رہا، لیکن کتنے ہی لوگوں کے پیٹ بھر گئے۔ واقعی نے کہا کہ بنو سعد بن حزیم کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تبوک کے مقام پر حاضر ہوا۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو اپنے ایک کنویں کے پاس چھوڑ آئے ہیں۔ اس کنویں میں پانی بہت کم ہے اور شدید گرمی کا موسم ہے۔ ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھیل گئے تو ہم کسی مشکل میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے گرد و نواح میں ابھی تک اسلام زیادہ نہیں پھیل سکا۔
لہٰذا رسولullah ہمارے لیے دعا کریں کہ ہمارے کنویں میں پانی کی کثرت ہو جائے۔ اگر ہمیں سیرابی مل جائے تو آس پاس کا کوئی قبیلہ ہمارے مقابلے پر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، یوں مخالفین دین کا ہمارے مقابلے پر کوئی زور نہ چل سکے گا۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، مجھے کچھ کنکریاں لا کر دے دو۔ انہوں نے رسول اللہ کو 3 کنکریاں لا کر دیں۔ رسول اللہ نے ان کنکریوں کو ہاتھ میں لے کر ملا اور ارشاد فرمایا، یہ کنکریاں لے جاؤ اور بسم اللہ پڑھ کر ایک ایک کنکری کنویں میں ڈالتے جانا۔ یہ کنکریاں لے کر وہ لوگ چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق کنویں میں کنکریاں ڈال دی گئیں۔ کنویں کا پانی جوش مارنے لگا۔ ان لوگوں نے اپنے آس پاس کے مشرکین کو وہاں سے باہر نکالا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس پہنچے تو بنو سعد کے مسلمانوں کی کاوشوں سے پورا علاقہ اسلام سے روشناس ہو گیا اور اکثر لوگ ان میں مسلمان ہو گئے۔ تبوک میں قیام کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو 420 سواروں کا دستہ دے کر ضمۃ الجندل کے حاکم عقیدر کے پاس بھیجا اور ارشاد فرمایا، تم اسے نیل گائے کا شکار کرتے ہوئے پاؤ گے۔ حضرت خالد بن ولید وہاں تشریف لے گئے۔ جب اتنے فاصلے پر رہ گئے کہ قلعہ صاف نظر آنے لگا تو اچانک ایک نیل گائے نکلی اور قلعہ کے دروازے پر سینگ رگڑنے لگی۔ عقیدر اس کے شکار کو نکلا۔ چاندنی رات تھی۔ حضرت خالد بن ولید اور ان کے سواروں نے اسے جا کر پکڑ لیا اور گرفتار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ آپ نے اس کی جان بخشی کی اور اسے 2000 اونٹ، 800 غلام، 400 زرہیں اور 400 نیزے دینے کی شرط پر اس کے ساتھ مصالحت فرما لی۔ اس نے جزیہ بھی دینے کا اقرار کیا۔ چنانچہ رسول اللہ نے اس سے یحنا سمیت دوما، تبوک، ایلا اور تیما کے شرائط کے معاملات طے کر لیے۔ ان حالات کو دیکھ کر وہ قبائل جو اب تک رومیوں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے سمجھ گئے کہ اب اپنے ان پرانے سرپرستوں پر اعتماد کا وقت ختم ہو چکا ہے، لہٰذا وہ بھی مسلمانوں کے حمایتی بن گئے۔ اس طرح اسلامی حکومت کی سرحدیں وسیع ہو کر براہ راست رومی سرحد سے جا ملی اور رومیوں کے اعلی کاروں کا بڑی حد تک خاتمہ ہو گیا۔ تبوک سے واپسی کے سفر کے دوران تیز رفتاری کی وجہ سے بعض لوگوں کی سواریوں سے کچھ سامان گر پڑا۔ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے میری 5 انگلیاں ذوفشاں ہو گئیں، یعنی میری 5 انگلیوں سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی کہ اندھیرا بہت زیادہ تھا، روشنی کی کمی تھی، تو آپ کے معجزات کی وجہ سے اللہ نے میری انگلیوں کو روشن کر دیا کہ ان میں سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی، جن کی روشنی میں ہم نے اپنی چیزیں اکٹھی کر لیں، حتیٰ کہ کوڑے اور رسی اور ان جیسی چیزوں کو بھی ہم نے انگلیوں کی روشنی میں دیکھا اور اٹھا لیا۔ ہمارے سامان میں سے کوئی ایسی چیز نہ تھی جو گری ہو اور ہم نے اسے اٹھا نہ لیا ہو۔ اور اسی طرح شہید اسلام عروہ بن مسعود ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے رمضان میں واپس مدینہ پہنچے۔ اسی ماہ میں بنو ثقیف کا وفد رسول اللہ کے پاس آیا۔ وہ تبوک میں آپ سے مل کر چلے گئے، مگر ان میں سے ایک خوش قسمت انسان عروہ بن مسعود آپ کی مدینہ روانگی کے بعد آپ کے نقش قدم پر چلتا ہوا آپ کی تلاش میں نکلا۔ وہ قدوم مدینہ سے پہلے ہی آپ سے آ ملا، رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تو یہ ثقفی سردار مسلمان ہو گئے اور آپ سے اجازت مانگی کہ بنو ثقیف میں جا کر تبلیغ کریں گے۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کا ارادہ تو نیک ہے، مگر تمہارے قبیلے کے لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ رسول اللہ کو بنو ثقیف کی
دشمنی اور ان کی نخوت جاہلیہ کا علم تھا۔ حضرت عروہ بن مسعود نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں تو اپنی قوم کے درمیان از حد محبوب ہوں، وہ مجھ سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ابن اسحاق مزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عروہ اپنی قوم کے درمیان بڑی عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، ان کا حکم سنا اور مانا جاتا تھا۔ وہ اپنی قوم کے پاس آئے اور اس امید پر کہ قوم ان کی عزت بھی ہے اور روب بھی، اس لیے کوئی بھی ان کے حکم عدولی نہ کر سکے گا اور لوگ اسلام قبول کر لیں گے، لہٰذا آپ نے سب کو اسلام کی دعوت عام دے دی۔ قوم نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ حضرت عروہ مسلسل یہ دعوت دیتے رہے۔ ایک بلند پہاڑی پر وہ کھڑے ہو کر انہوں نے اپنے اسلام قبول کرنے کا اظہار کر دیا اور عام لوگوں کو شرک اور کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دے دی۔ بنو ثقیف ہر جانب سے ان پر تیر برسانے لگے، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئے۔ جب زخمی ہو گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے خون کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان کے خاندان نے قاتل اور اس کے قبیلے سے انتقام لینے کا اعلان کر دیا تھا، تو آپ نے فرمایا میرے بدلے میں کسی کو مت قتل کرنا، یہ تو ایک اعزاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا اور اس نے مجھے شہادت کے عظیم مرتبے پر اپنی خصوصی رحمت سے سرفراز کیا ہے۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ ان شہداء صحابہ کے پاس دفن کیا جاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنو ثقیف میں شامل ہوئے اور یہاں شہید ہوئے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شہادت سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس شہادت کی خبر بہت پہلے دے دی تھی۔ اسی طرح ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ نے فرمایا، سلمان اپنے آقا کے ساتھ آزادی کے لیے شرائط طے کر کے معاہدہ کر لو۔ بس میں نے اس سے بات طے کی اور میں نے طے پایا کہ اس کے باغ میں کھجور کے 300 درخت لگاؤں گا اور 40 اوقیہ سونا اسے دے دوں گا، اس کے بدلے میں وہ مجھے آزاد کر دے گا۔ معاہدہ آزادی لکھے جانے کے بعد رسول اللہ نے صحابہ سے کہا اپنے بھائی کی مدد کرو۔ چنانچہ صحابہ نے میری بھرپور مدد کی۔ کسی شخص نے کھجور کے 30 پودے مجھے دیے، کسی نے 20، کسی نے 15، کسی نے 10۔ ہر شخص نے اپنی قدرت و استطاعت کے مطابق میرے ساتھ تعاون کیا، یہاں تک کہ میرے پاس 300 پودے جمع ہو گئے۔ اس موقع پر رسول اللہ نے مجھے حکم دیا کہ باغ میں جا کر گڑھے کھودنا شروع کر دو۔ آپ نے فرمایا تھا کہ پودے زمین میں وہ خود اپنے مبارک ہاتھوں سے لگائیں گے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے گھڑے کھودنا شروع کر دیے۔ جب سارے گھڑے تیار ہو گئے تو رسول اللہ تشریف لے آئے۔ ہم رسول اللہ کے ہاتھ میں پودے تھماتے جاتے اور آپ انہیں زمین میں لگاتے جاتے تھے۔ آپ نے خود سارے پودے زمین میں گاڑ دیے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں سلمان کی جان ہے، ان پودوں میں سے کوئی ایک بھی پودا نہ سوکھا نہ مرا، سارے پودے بڑے پھلے پھولے اور خوب پھل بھی پیدا ہوا۔ اب کھجوریں لگانے کی شرط پوری ہو گئی تھی، مگر 40 اوقیہ سونا دینا باقی رہ گیا تھا، وہ میں کہاں سے لاتا؟ میں اسی سوچ میں پریشان تھا کہ ایک سریا سے صحابہ لوٹے اور مرغی کے انڈے کے برابر سونے کی ایک ڈلی لائے۔ جب وہ سونا رسول اللہ کے ہاتھوں میں پہنچا تو آپ نے میرے بارے میں پوچھا، تو میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا تو آپ نے فرمایا سلمان یہ سونا لے جاؤ اور اپنے آقا کو ادائیگی کر کے آزادی حاصل کر لو۔ میں نے پریشانی میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے پورا ہوگا؟ آپ نے اس کے اوپر اپنی پاک زبان مبارک پھیری اور فرمایا اسے لے جاؤ اور تول کر دینا، یہ پورا 40 اوقیہ سونا ہو جائے گا۔ لہٰذا میں وہ سونے کی ڈلی لے کر اپنے صاحب کے پاس گیا اور اس سونے کو تول کر جب میں نے دیکھا تو وہ پورے 40 اوقیہ سونا ہو چکا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مبارک زبان سونے کی ڈلی کے ساتھ لگتے ہی اس کی وزن دگنا ہو گیا اور اس میں اللہ نے برکت دی اور وہ ایک چھوٹی سی ڈلی 40 اوقیہ سونا کے برابر ہو گئی۔
امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک سے حدیث سنی کہ ایک اندھیری رات میں رسول اللہ کے 2 صحابہ آپ کی مجلس سے اٹھ کر جانے لگے۔ سخت اندھیرا تھا مگر ان کی آگے آگے 2 مشعلیں روشنی پھیلا رہی تھیں۔ جب وہ دونوں الگ الگ ہوئے تو ہر ایک کے ساتھ ایک شمع رہ گئی جس کی روشنی میں وہ اپنے گھروں تک پہنچ گئے۔ یعنی کہ ان کو رسول اللہ نے 2 چھڑیاں عطا کیں، لیکن اندھیرے میں جب وہ الگ ہونے لگے تو آپ کی برکت و معجزات کی وجہ سے وہ چھڑیاں روشن ہو گئیں اور ان کی روشنی میں وہ اپنی اپنی منزل تک پہنچ گئے۔ ایک حضرت اسید بن حزیر تھے اور دوسرے حضرت بن عبادہ بن بشیر کہتے ہیں کہ اندھیری رات میں ان میں سے ایک کا عصا روشن ہو گیا تھا، اور جب ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو دوسرے صحابی کی لاٹھی بھی روشنی پھیلانے لگی۔ ابو سلمہ نے حضرت ابو سعید خدری سے بیان کیا ہے کہ نبی پاک ایک رات نماز عشاء کے لیے رات کو نکلے۔ آسمان پر تاریک بادل چھائے ہوئے تھے اور سخت اندھیرا تھا۔ اچانک بجلی چمکی اور رسول اللہ نے بجلی کی روشنی میں حضرت قتادہ بن نعمان کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، قتادہ؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سوچا کہ اس اندھیری رات میں بہت کم لوگ عشاء کی نماز میں حاضر ہوں گے، تو میں نے چاہا کہ میں مسجد میں ضرور پہنچ جاؤں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا، نماز کے بعد جانے لوگوں تو مجھ سے مل کر جانا۔ چنانچہ نماز سے فارغ ہو کر حضرت قتادہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے انہیں کھجور کی ایک باریک سی چھڑی عطا فرمائی اور کہا، لو اسے پکڑ لو، یہ اندھیرے میں 10 قدم تمہارے آگے اور 10 قدم تمہارے پیچھے روشنی پھیلائے گی۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا، جب میں وہ چھڑی لے کر نکلا تو اس چھڑی نے میرے آگے پیچھے اتنی روشنی کی کہ میں خیریت سے اپنے گھر پہنچ گیا۔ اسی طرح امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے محمد بن بشار سے اور انہوں نے قتادہ سے انہوں نے حضرت انس بن مالک سے سنا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ احد پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی بھی موجود تھے۔ جب پہاڑ پر آپ لوگ بیٹھنے لگے تو پہاڑ لرزنے لگا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے احد پہاڑ، ثابت قدم اور پرسکون ہو جا، بے شک تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر روانہ تھے۔ کچھ دور جا کر لوگوں نے پیاس کی شکایت کی۔ رسول اللہ سواری سے اترے اور حضرت علی اور ایک دوسرے صحابی کو بلایا اور فرمایا، جاؤ اور پانی تلاش کرو۔ چنانچہ وہ دونوں گئے اور کچھ فاصلے پر انہوں نے ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر سوار تھی۔ اس نے اونٹ پر 2 بڑی بڑی مشکیں پانی سے بھری ہوئی لاد رکھی تھیں۔ انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ پانی کہاں سے لائی ہے؟ اس نے جواب دیا، کل اس وقت میں چشمے سے چلی تھی۔ انہوں نے کہا، پھر ہمارے ساتھ آؤ۔ وہ کہنے لگی، کہاں؟ صحابہ نے کہا، رسول اللہ کے پاس۔ وہ کہنے لگی کہ یہ تو وہی شخص ہے جسے سابی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، ہاں تو ٹھیک سمجھ گئی، بس ہمارے ساتھ چل۔ پھر وہ اسے لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ کے سامنے اس عورت کے ساتھ ہونے والی گفتگو بیان کی۔ آپ نے فرمایا، اس عورت کو اونٹ سے نیچے اتارو۔ پھر رسول اللہ نے ایک پانی کا برتن منگوایا اور دونوں مشکیزوں کا منہ کھول کر ان میں سے تھوڑا سا پانی برتن میں ڈالا اور مشکیزوں کا منہ بند کر دیا اور لوگوں کو آواز دی کہ جس نے پانی پینا ہو آ کر پی لے، اور جس نے برتن میں پانی بھرنا ہو وہ اپنے برتنوں کو لے آئے۔ بس جس نے چاہا پانی پینا اس نے پی لیا، اور جس نے اپنے برتن بھرنے چاہے وہ بھر کر لے گیا۔ آخر میں ایک برتن بھر کر اس شخص کو دیا کہ جس نے جنابت کی شکایت کی تھی کہ وہ جنبی ہے اور اسے نہانا ہے، لہٰذا آپ نے فرمایا، جا اور اس پانی سے غسل کر لے۔ عمران مزید بیان کرتے ہیں کہ وہ خاتون کھڑی حیرت سے یہ سب منظر دیکھتی رہی۔ باخدا وہ ایسی مبہوت ہوئی کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس کے لیے کچھ کھجوریں، آٹا اور ستو جو تمہارے پاس ہے
जमा करके इसके हवाले कर दो। सहाबा ने खाने पीने का सामान जमा किया और उसे एक कपड़े में पोटली बांधकर औरत को ऊँट पर दोबारा सवार किया और गठड़ी इसके आगे रख दी। रसूलुल्लाह ने फरमाया, तू जानती है हमने तुम्हारे पानी में से कोई कमी नहीं की, मगर अल्लाह ताला ने हमें पानी पिलाया और उसमें बरकत अता फरमा दी। जब वो औरत अपने अहलो अयाल के पास पहुंची तो उन्होंने पूछा कि तू इतनी देर कहाँ तूने कर दी? उसने जवाब दिया, अजीबोगरीब मैंने वाक़या देखा है। रास्ते में मुझे तो आदमी मिले जो मुझे इस शख्स के पास ले गए जिसे साबी कहा जाता है। और फिर उस औरत ने सारा वाक़या बयान किया और कहने लगी, खुदा की कसम, या तो ज़मीन और आसमान के दरमियान उस शख्स से बड़ा कोई जादूगर नहीं, और या फिर वो अल्लाह का सच्चा रसूल है। मुसलमान जब इस इलाके में मुशरिकीन पर हमले करते थे तो इस बस्ती को जहाँ वो औरत रहती थी छोड़ जाते थे। एक दिन उसने अपने कबीले के लोगों से कहा, ये लोग तुम्हारे गिरदो नवाह में हमले करते हैं मगर तुम्हें जानबूझकर छोड़ देते हैं। बस बेहतरी इसी में है कि तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ। इन लोगों ने इसकी बात मान ली और सब के सब मुसलमान हो गए। मज़ीद मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई पेशन गोइयाँ किस तरह हर्फ बहर्फ सच साबित हुई। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और अगर व्यूअर्स आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।